اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ غلام حسین کہاں ہے؟ اس کو بلائیں۔ کیوں چھوڑنے گیا تھا؟ ہاتھ بچہ تو نہیں، وہ خود چلا جاتا ہے۔ اچھا چل ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا چھٹا پارہ جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ چھٹے پارے میں ایک تو Microphone volume is reduced to minimum. Microphone volume has been turned up to maximum. Microphone volume has been turned up to maximum. ہو گیا اب ٹھیک ہو گیا۔ ایک کو آ رہی تھی۔ Microphone volume has been turned up to maximum. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Microphone volume has been turned up to maximum. اچھا پارہ نمبر 6 انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس میں 2 سورات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ نساء آج ہم اپنی کمپلیٹ کر لیں گے۔ نساء کا کیا مطلب ہے جو سورہ ہم کل پڑھ رہے تھے؟ خواتین۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کے پاس ڈائریز نہیں ہے۔ آپ سب کی ڈائریز کہاں ہے؟ آج اب میں کل ایسے کروں گی سب کے گھروں میں فون کر کے یاد کرواؤں گی کہ ڈائریز لے کے آیا ہے، پھر شاید آپ لوگ لے کے آئیں۔ کوئی بھی بچہ یہاں پہ خالی نہیں بیٹھے گا، اپنی ڈائری رجسٹر کاپی کچھ بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں جس سے آپ لکھیں۔ جی تو لاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ روز مجھے بتا دیتے میرے پاس ڈائری ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ لکھنے کے لیے آپ لیں۔ اچھا اور دوسری سورہ جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے سورہ مائدہ۔ وہ ہم نئی سورہ ہے جو اسٹارٹ کریں گے، سورہ مائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، کھانے کا دسترخوان جس کے اوپر ہم کھانا لگاتے ہیں، یا پھر ایک بہت بڑی سی ٹرے جس کے اندر کھانا لایا جاتا ہے، اس کو بھی بولتے ہیں خوان یا دسترخوان۔ مائدہ جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور سورہ نساء ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سورہ نساء میں اب جو چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بری بات کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ بری بات منہ سے نکالنے والے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور برے کام کرنے والے بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ نہیں پسند اللہ کو وہ لوگ جو بری بات کرتے ہیں۔ بری بات کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور بری بات کون سی ہوتی ہے؟ بے ادبی کرنا، کسی سے ڈس ریسپیکٹفل ہو کے بات کرنا، چیخ کے چلا کے بدتمیزی کے ساتھ گالیاں دینا، برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کا دل دکھانا، بے حیائی کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کے رنگ پہ، ان کے دانتوں پہ، ان کے قد پہ، ان کی فزیک پہ بات کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور یہ تمام باتیں بری باتیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں بری بات کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی بری بات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا قرآن پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 6 پارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے نوٹس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کے اوپر بار بار زور دے رہے ہیں، اور وہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ دوسروں کو دکھ نہیں پہنچانا، زبان کا اچھا استعمال، اچھی بات منہ سے نکالنا۔ کتنے ریوارڈ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اچھی بات کرنے کے، اور کتنی سزائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی بری بات کرنے کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی بیسٹ فرینڈ ہے وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہ کرے۔ ایک درجہ ہوتا ہے لائک کرنے کا، پھر ایک درجہ ہوتا ہے محبت کرنے کا یا فرینڈ بنا لینے کا، پھر ایک درجہ ہوتا ہے بیسٹ فرینڈ کا۔ تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے نیچے والے درجے میں بھی نہیں رکھیں گے، وہ لائک ہی نہیں کریں گے آپ کو۔ دوست بنانا تو دور کی بات ہے، اور بیسٹ فرینڈ بنانے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، صرف کس وجہ سے؟ زبان کے استعمال کی وجہ سے۔ اور ایسی کتنی ہی باتیں ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کر جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے بال چلے جائیں تو گجا گجا کہہ کے چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں ہم، کسی کا رنگ خراب ہو تو اس کے رنگ پہ بات کرتے ہیں، کوئی تھوڑا سا لبڑا کے چل رہا ہو تو ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب مذاق اڑانا اور بری بات کرنا تو ہمارے لیے ایسے جیسے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا، ہم جو چاہیں کسی کو بھی کہہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنی چھوٹ نہیں ہے، اتنی کھلی چھوٹ آپ کو نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں گے اپنی زبان سے کسی کا بھی دل دکھا دیں گے۔ ایسے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناپسند کریں گے، اور جسے اللہ ناپسند کرتا ہے
ہے کہ بندے کو لے جائے اپنے ساتھ بس کسی بھی طریقے سے وسوسہ ڈال کے گناہوں کی طرف لے جائے, جنت سے دور کر دے اور جہنم کے قریب کر دے. سوچیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم ڈیلی روٹین میں سوچتے بھی نہیں ہیں جن کے بارے میں, ان کی وجہ سے ہم جہنم کے حقدار بن سکتے ہیں اور جنت سے کتنا دور جا سکتے ہیں. تو آج کے بعد ہم جب بھی کوئی بات کریں گے کسی کے بھی بارے میں, کوئی بھی زبان سے بات نکالیں گے تو ہمیشہ پہلے یہ سوچیں گے کہ کہیں میں وہ بات تو نہیں کر رہا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. سوچیں گے, سب لوگ سوچیں گے زبان کھولنے سے پہلے کسی کو بھی ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے اس کا دل دکھے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ایسی بات جو سننے والے کو پسند نہ آئے وہ بات آپ نہیں کریں گے, ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے حوالے نعوذ باللہ کر دیں گے. وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے, میری بات نہیں ماننی تو پھر جاؤ, پھر تم اپنے فرینڈ کے پاس جاؤ, پھر شیطان آپ کا فرینڈ بن جائے گا, زبردستی بھی بن جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, دشمن ہے لیکن آپ اس کو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں. آپ اپنے ایکٹ سے شو کر رہے ہیں نا کہ میں تمہاری فرینڈشپ چاہتا ہوں, میں تمہارے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. وہ ہے آپ کا دشمن لیکن وہ اپنے آپ کو دشمن بنا کے کبھی بھی پیش نہیں کرتا. کبھی آ کے آپ کو کان میں کہتا ہے تمہارا دشمن نہیں, وہ تو آپ کو ساری بری چیزیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے نا تاکہ وہ برے برے کام آپ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ ایک چھپا ہوا دشمن ہے جو چھپ کے وار کرتا ہے. اور اگلی بات جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کسی فرینڈ سے, بہن بھائی سے, کسی سے بھی, اور آپ دیکھتے ہیں کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم فوراً ساری دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں میں نے جھوٹ بولا ہے, میں نے یہ چپیٹ لگائی ہے کسی کو, میں نے چوری کی ہے. ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو. وہ بیچارہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لوگ اس کا کبھی بھی یقین نہیں کرتے. وہ ایک گندا بچہ مشہور ہو جاتا ہے, کس کی وجہ سے, صرف آپ کی زبان کی وجہ سے کہ آپ نے احتیاط نہیں کی اور آپ نے صرف اپنے مزے کے لیے, اپنے چسکے کی خاطر اور دوسرے کو یہ شو کرانے کے لیے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں سب کی نظروں میں, اور تمہیں دیکھو میں نے کتنا سب کی نظروں میں برا بنا دیا. اس لیے ہم لوگ ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں, ایک دوسرے کی برائیوں کا اعلان کرتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کام کیا تھا, چیخ چیخ کے بتاتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کام کیا اور میں نے دیکھا, میں بڑا اچھا ہوں اور یہ بہت برا ہے. ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ تکبر کرتے ہیں, اور تکبر کون کرتا ہے, غرور کون کرتا ہے, شیطان کرتا ہے. پھر آپ اور شیطان میں کیا فرق رہ گیا, ٹھیک ہے نا. تو کس چیز کا اگر آپ کبھی دیکھیں کہ کسی سے کوئی بری بات ہو گئی ہے تو نہ اس کا مذاق اڑائیں, نہ اس کو چیخ چیخ کے کسی کو بتائیں, نہ اس کا اشتہار لگائیں, نہ 10 لوگوں میں بیٹھ کے اس کو شرمندہ کریں. آپ نے کرنا کیا ہے, اگر آپ کا کوئی بہت ہی ایسا فرینڈ ہے جو آپ دیکھتے ہیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ غلط کام نہ کرے, تو آپ کیا کریں گے, آپ اپنی ٹیچر کو, پہلے تو آپ اپنے فرینڈ کو سائڈ پہ لے کے جائیں گے اکیلے میں اور اسے سمجھائیں گے کہ یہ بات غلط ہے, یہ آپ نے نہیں کرنی. پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر اپنی ٹیچر کو یا اپنے پیرنٹس کو اکیلے میں لے جا کے یہ بات ان کو اکیلے میں بتائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ میں نہیں چاہتا ہوں میم کہ یہ غلط عادت اس میں رہے, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا سمجھا سکیں. ہمیں برائی کو ٹھیک کرنا ہے, دوسروں کو چیخ چیخ کے برائی بتا بتا کے. اگر اس بچے نے گالی دی ہے اور آپ چیخ کے کلاس میں یہ بتائیں گے کہ میم اس نے تو فلاں گالی دی ہے, اب جو آپ کی کلاس میں 4 بچے ہیں جنہیں وہ گالی پہلے نہیں آتی تھی, وہ گالی اب وہ سیکھ گئے ہیں. آپ نے برائی کو پھیلایا ہے, برائی کو ختم نہیں کیا اعلان کر کر کے. تو ہمیں بری بات کو پھیلانا نہیں ہے, اس کو چھپانا ہے, اس کو ڈھک کے رکھنا ہے, اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. کبھی بھی چیخ چیخ کے شکایت لگانے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیں. ہمیشہ اصلاح ہے, کریکشن تب ہوتی ہے جب آپ کسی سے محبت سے بات کرتے ہیں اور آپ دل سے چاہتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں دل سے چاہتے تھے کہ میرا فرینڈ ٹھیک ہو, اور آپ نے اس طرح سے جا کے اپنی ٹیچر کو یا ان کے پیرنٹس کو یا اپنے پیرنٹس کو کہا کہ پلیز انہیں سمجھائیں کہ یہ کام نہ کیا کریں. اور کتنے ہیں جو چیخ چیخ کے پوری کلاس کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام غلط کیا, جو اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی غلط کام کرے اور بس میں لوگوں کو بتاؤں اور دوسروں کو یہ بتاؤں کہ میں بڑا اچھا ہوں, یہ بڑا برا ہے. ہم لوگ ایسے کرتے ہیں نا, میں نے اپنے ادارے میں دیکھا ہے بچوں کو یہ کرتے ہیں, اپنی کلاسز میں دیکھا ہے بچوں کو یہ کرتے ہیں, دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کے ان کی شکایتیں لگاتے ہیں اور ان کی برائیاں بتاتے ہوئے چیخ چیخ کے. سوچیں اللہ تعالیٰ سے کتنے ناراض ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ بری بات کو ظاہر کریں, چیخ چیخ کے بتائیں. برائی زیادہ ظاہر کرنے سے پھیلتی ہے اور برائی چھپانے سے ختم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا.
اور ہاں آپ ایسے کتنے ایسے فرینڈز ہیں جن کے فرینڈ میں کوئی اچھی بات تھی, وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا تھا تو آپ نے پوری کلاس میں ٹیچر کو بتایا کہ مجھے اپنے فرینڈ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے میم کی یہ قرآن پاک بہت خوبصورت پڑھتا ہے. کتنے بچے ہیں جو فرینڈ کی تعریف کرتے ہیں سب کے سامنے؟ ہاتھ کھڑا کریں. نہیں تو پھر آپ کی نیت تو اچھی نہ ہوئی, لیکن آپ چاہتی تھی کہ وہ پرفارم کریں. ٹھیک ہے, تو اپنے فرینڈس کی اچھی باتیں اور نیکیاں دوسروں کو بتایا کریں, اور ان کی جو خامیاں ہیں ان کو چھپایا کریں. یہ ہوتا ہے سچا دوست. ٹھیک ہے, آج کے بعد میں اپنے ادارے میں وہ بچے جو اس وقت یہ بات مجھ سے سن رہے ہیں, میں دوبارہ میں اس رویے میں چینج چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں اس دورہ قرآن کے بعد ہمارے بچے چینج ہو, ان کے اندر یہ چینج آئے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں اس نے کسی کی پینسل چرائی ہے تو اس وقت خاموش رہیں, آرام سے جا کے ٹیچر کو آرام سے اینڈ پہ کلاس میں بتائیں, یا اپنے فرینڈ کو پیار سے سمجھائیں کہ آپ نے غلط کیا, یہ نہ کریں. اگر وہ نہ سمجھے تو پھر ٹیچر کو بتائیں, بجائے اس کے کہ آپ پوری کلاس اس نے چوری کی ہے, میں نے خود دیکھا, میں نے خود دیکھا. اس سے کیا ہوگا؟ وہ شرمندہ ہو جائے گا 75 لوگوں کے سامنے, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدلے گا, کبھی بھی نہیں بدلے گا. اسے غصہ آئے گا, اسے برا لگے گا, اس کا دل دکھے گا, اور اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. جی ظاہر ہے اس کا دل آپ سے بھی برا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل آپس میں جڑے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں یا دشمنی رکھیں. جی کبھی ایسا نہیں کرتا. ایک پر میرے دوست نے نا کسی کی پینسل گری ہوئی تھی, اس نے اٹھائی اور میں نے اسے کہا کہ یہ جس کی بھی ہے نا اسے دے دو, نہیں تو وہ جو اس کے پاس لکھنے کے لیے پینسل بھی نہیں ہوگی اور وہ میم کو بتاؤں گا تمہارا, اس لیے اس نے پھر کہا ٹھیک ہے میں واپس کر دیتا ہوں. اس نے واپس کر دی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کسی کی بھی بری بات کو پھیلانا نہیں. ہاں ایک صورت ہے جس میں بری بات کو پھیلانا جائز ہے, یعنی بری بات کو پھیلانے سے مراد ہے کسی کی برائی کو ظاہر کرنا جائز ہے. جب کوئی انسان ظلم کرے اور زیادتی کرے, فار ایگزامپل آپ کے اسکول میں ایک ایسا بچہ ہے جو بلی کرتا ہے سب کو, اور اس سے سارے لوگ تنگ ہیں. ٹھیک ہے نا, اور سب بچوں کو بلی کرتا ہے, بہت زیادہ حد سے بڑھ گیا وہ بالکل, اور اس سے ایک دو نہیں, اس سے سارے بچے تنگ ہیں. پھر آپ کیا کریں گے کہ پھر آپ اپنی ٹیچر کے پاس جائیں گے یا اپنی پرنسپل کے پاس جائیں گے, اور وہ بھی ان کو اکیلے میں بتائیں گے, پورے مجمع میں کھڑے ہو کے آپ نہیں کریں گے. اور لوگوں کو پھر آپ اس لیے بتائیں گے, ٹیچر کو کہیں گے کہ میم آپ یہ بات سب کو بتائیں, اس لیے تاکہ بچے اس سے بچ کے رہیں, بچے اس کے ظلم کا شکار نہ ہو, بچے اس سے بچ کے رہیں. لیکن یہ چھوٹی موٹی باتیں, غلطیاں, اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ پیار سے سدھاریں, اس کے اگر اشتہار لگا دیں گے تو غلطی کرنے والا کبھی بھی نہیں سدھرے گا. ہاں, جب کوئی انسان اتنا ڈھیٹ بن جائے کہ وہ کسی کے منع کرنے سے بھی نہ بنا ہو, جب آپ ساری طریقے کر کے دیکھ چکے ہیں, اسے اکیلے میں بھی سمجھا لیا, ٹیچر کو بھی کہہ دیا, وہ کسی کی بات نہیں سن رہا, اور اس نے بہت لوگوں کو تنگ کر دیا, تو اب آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہ اس سے بچے, اس بچے سے ہوشیار رہیں. پھر اس صورت میں آپ سب کو بتائیں گے. جی احمد. میم میں کہہ رہا تھا, میم ایک بچہ تھا اسکول میں, میم کو ہر چیز میم کسی نہ کسی کی میم چوری کر لیتا. میم مجھے میری اس نے چیز چوری کی مجھے پتا تھا, لیکن میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میم. اس کے بعد میم میں نے اس کو سمجھایا, میم پھر بھی میم وہ ہر کسی کی چیز چوری کرتا رہتا ہے. میم میں نے میم کو بتایا, میم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. میم آپ کیا کریں گے پھر؟ اب آپ اس کی امی, اپنی امی سے کہیں, اس کی امی سے بات کریں, یا آپ اپنی پرنسپل کو بتائیں, پرنسپل سے بات کریں, یا مما کو بولیں کہ وہ پرنسپل سے بات کریں. ٹھیک ہے نا, پھر وہ اندر خانے خود ہی معاملات کو ٹھیک کر دیں گے. اس کے پیرنٹس تک یہ بات پہنچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب وہ سب لوگوں کا نقصان کر رہا ہے نا, ایک کا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اچھا اچھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی باتوں کو پھیلانا ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ بری باتوں کو چھپا کے رکھنا ہے, ویسے ہی ہمیں اچھی باتوں کو پھیلانا ہے. کسی میں کوئی اچھی بات ہو تو ہمیں دوسروں کو بتانا ہے. اس سے کیا ہوگا, وہ بچہ انکریج ہوگا نا, اس کی حوصلہ افزائی ہوگی, اس کو اچھا لگے گا, اس کا دل چاہے گا وہ مزید نیکیاں کرے, اور باقی بچے بھی جب سنیں گے کہ یہ بچہ نیکی کرتا ہے, ان کو بھی اس چیز کی وہ ہوگا, ان کو بھی شوق ہوگا, وہ بھی پھر نیکی کریں گے. تو اچھی باتوں کو پھیلانا ہے اور بری باتوں کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہماری سورہ نساء جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. ہم نے ایک اور سورہ اپنے قرآن پاک کی مکمل کر لی. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے, اور اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو, اپنا وعدہ پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان والے کون ہیں؟ ہم سب ایمان والے ہیں, ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا, اور ہم اس کا حکم ماننے والے ہیں. تو پھر ہمیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا کریں, اپنے وعدے کو پورا کریں. جب بھی کسی سے وعدہ کریں تو بہت زیادہ محتاط ہو کے وعدہ کریں.
اس بات کا وعدہ کریں جو کام آپ کر سکتے ہیں. جو کام آپ نہیں کر سکتے تو اس کا وعدہ نہ کریں. اور پھر جب ایک مرتبہ وعدہ کر لیں پھر اس وعدے کو پورا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا وعدہ نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے, اس کا ایمان ہی نہیں. تو وعدہ آپ کا ایمان ہے. جب بھی کسی سے وعدہ کریں بہت سوچ سمجھ کے کریں. ایسے نہیں کسی کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا. فار ایگزامپل آپ کے فرینڈ نے آپ کو پین بڑا خوبصورت لگا اس کو, تو آپ جان چھڑانے کے لیے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے ہی پین لا دوں گا. اللہ کے نہیں دے سکتے آپ. اب آپ نے اس سے وعدہ کر لیا اور پھر آپ اسے لا کے نہیں دیتے. تو یہ کون سے والے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں لیکن پوری نہیں کرتے؟ منافقین. اگر آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کو بہت سارے گناہ ملیں گے. نمبر 1 جھوٹ بولنے کا گناہ, آپ نے جھوٹ بولا نا. نمبر 2 دھوکہ دینے کا گناہ. نمبر 3 منافقت کرنے کا گناہ, جو کام آپ نے کہا وہ کام آپ نے کیا نہیں. تو اللہ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں. مسلمان اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے. جب مما سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مما میں نماز 5 پڑھا کروں گا تو پھر پڑھے. ماں سے کیا گیا وعدہ تو سب سے زیادہ افضل ہے. اللہ سے کیے گئے وعدے کے بعد اور اس کے رسول سے کیے گئے وعدے کے بعد والدین سے کیا گیا وعدہ سب سے بڑا ہے. تو ماں پاپا سے جو وعدہ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 5 نمازیں کل سے نہیں پڑھ سکتے تو مما کو یہ کہیں کہ مما کل سے 5 تو نہیں پڑھ سکتا لیکن میں کوشش کروں گا, پہلے 2 سے اسٹارٹ کروں گا, 1 ویک تک میں 2 پڑھوں گا, پھر میں 4 پڑھوں گا, پھر میں 5. وہ بات کریں جو آپ کر سکتے ہیں. ہمیشہ اس بات کا وعدہ کریں جو وعدہ آپ کر سکتے ہیں. جو کام آپ نہیں کر سکتے اس کا وعدہ نہ کریں. اور وعدہ کوئی اتنی ہلکی چیز نہیں ہوتی کہ چلتے پھرتے آپ نے وعدہ کر دیا اور اس کام کو کرنے کا آپ کا ارادے نہیں ہے اور آپ نے خواہ وعدہ کر لیا. نہیں, ایسے وعدہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے اتنے پکے تھے کہ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ آپ نے کچھ ڈیل کر لی تھی, کچھ سودا خریدنا تھا. تو اس بندے کو نا آپ نے کہا کہ تم چیز لے کے, جو بھی چیز آپ نے خریدی تھی, فلاں مقام پر آ جانا اور میں پیسے لے کر اس جگہ پر آ جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کے چلے گئے. وہ 3 دن تک نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہیں ملوں گا. وہ 3 دن کے بعد وہ بھول گیا اپنے وعدے کو. جب 3 دن بعد اس کو یاد آیا تو وہ واپس آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور انسان ہوتا تو اس کے ساتھ کیا کرتا جو 3 دن کے بعد آیا؟ مارتا, غصہ کرتا, اس کو برا بھلا کہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو اتنا ہی کہا کہ تمہیں احساس نہیں ہوا کہ تم مجھے کتنی تکلیف دے رہے ہو, میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کرو. بس آپ نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا. کوئی برا بھلا اس کو نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر چیخنے چلانے سے وہ غلطی ٹھیک نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. اور وعدہ جب آپ کر لیتے ہیں پھر آپ نہیں اس کو پورا کر سکتے, کوئی مجبوری آ جاتی ہے نا انسان کی, انسان اپنا وعدہ نہیں پورا کر سکتا, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس انسان سے سوری کریں گے, دل سے سوری کریں گے. اس کو بتائیں گے کہ بھائی میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا لیکن میں نہیں کر پایا اس مجبوری کی وجہ سے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جس سے آپ نے وعدہ کیا ہے اس کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں. اور اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتا ہے, اپنے بندوں کا حق معاف نہیں کرتا. اللہ کے حق کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ. کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ. اور جو بندوں کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد. عباد عبد سے نکلا ہے. عبد کا مطلب ہے غلام, بندہ. ایک عبد ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ عباد ہوتے ہیں. تو حقوق العباد, کسی کا دل دکھایا, کسی کو کچھ برا کہا, کچھ کسی کا بھی حق آپ کی طرف تھا, آپ نے معافی نہیں مانگی, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے. تو جب آپ وعدہ پورا نہ کر سکیں تو جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس سے جا کے معافی مانگے, اسے کہیں بھائی معاف کر دو, میں فلاں فلاں مجبوری کی وجہ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا. فار ایگزامپل آپ نے اپنے دوست کو کل تمہاری دعوت کروں گا فلاں دن, اور کچھ مجبوری ہو گئی, والدہ بیمار ہو گئی, پیسے نہیں ملے, پاکٹ منی نہیں ملی, لیٹ ہو گئی, آپ اسے دعوت نہیں دے سکے, ٹریٹ نہیں دے سکے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اپنے دوست سے سوری کہیں گے, اسے اپنی مجبوری بتائیں گے کہ بھائی اس وجہ سے نا میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا, پلیز آپ مجھے معاف کر دیں. اگر اس نے دل سے آپ کو معاف کر لیا تو اللہ نے بھی آپ کو معاف کر دیا, ورنہ وعدے کی بہت پکڑ ہے. سمجھ میں آیا؟ آج کے بعد ہم جب بھی وعدہ کریں گے بہت سوچ سمجھ کے کریں گے نا. جب منہ کھولیں گے تو سوچ کے بات کریں گے, اور جب وعدہ کریں گے تو بہت سوچ سمجھ کے وعدہ کریں گے, اور وہ وعدہ کریں گے جو ہم پورا کر سکتے ہیں. اگر ہم پورا نہیں کر سکتے تو ہم وہ وعدہ نہیں کریں گے. انسان کو پتا ہوتا ہے خود کو کہ میں کیا کام کروں گا, کیا کام نہیں کروں گا.
تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو بھی کام کرے اسمارٹ طریقے سے کرے. مسلمان بہت اسمارٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا جو ایمان والا ہے وہ اسمارٹ ہو, اسمارٹلی ہر کام کو کرے, سوچ سمجھ کے کرے. ٹھیک ہے, تو بینگ مسلم مینز بینگ اسمارٹ. مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کیا ہیں, اسمارٹ ہیں. آپ سوچ سمجھ کے ہر کام کرتے ہیں, اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں. ہم ہر کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اونچا بولے ساتھ ساتھ, کس لیے کرتے ہیں؟ ہماری سب سے پہلے کون